آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو امیر نہ ہونا چاہتا ہو یا جس کے دل میں امیر ہونے کا شوق نہ ہو، لیکن امیر ہونے کے لیے کچھ لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کا نام، ان کے کام رہتی دنیا تک ایک گالی یا ایک بدنما داغ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسی ایک پرسنالٹی آج سے 23 سال قبل وزیر آباد شہر میں موجود تھی، جسے ہم آج بھی ڈبل شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر کہیں فراڈ، دھوکہ دہی کا کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہو تو وہاں ڈبل شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ڈبل شاہ تھا کون؟ آئیے اس کو جانتے ہیں۔ 13 اپریل 2007 کو گگر ٹاؤن کی پولیس نے 30,000 روپے کی چوری کے مقدمے کے لیے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام سید سبط الحسن شاہ تھا۔ لیکن یہ 30,000 کی چوری بعد میں اتنا بڑا سکیم ثابت ہوگی، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ نیب کی تحقیقات کے مطابق بعد میں یہ چوری 7 ارب روپے کا سکیم ثابت ہوا اور یہ ایک نیشنل لیول کا سکیم تھا۔ سید سبط الحسن شاہ وزیر آباد کے ایک چھوٹے قصبے میں پیدا ہوا اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی تھا، اور اپنی اس محنت اور ذہانت کے سر پر وہ وزیر آباد کے ایک قصبے نظام آباد میں سرکاری ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ لیکن کیونکہ اس کا دماغ ان چیزوں سے بہت بڑا تھا تو 2004 میں وہ اپنی نوکری سے چھٹی لے کر دبئی چلا گیا۔ آپ کا بطور ٹیچر بہت اچھا ایک رول تھا، اسی اعتماد کی بدولت ہم نے ان پر اعتماد کیا کہ شاہ صاحب نے اپنے دورانیے میں کسی کے ساتھ کوئی، چاہے وہ فراڈ کر رہے تھے یا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور دبئی میں کسی انویسٹمنٹ فرم میں کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ کیوں نہ یہ کام میں پاکستان جا کر وہاں کی عوام کے ساتھ کروں۔ تو 6 ماہ بعد وہ دبئی سے پاکستان واپس آیا اور اپنے ہمسائے، اپنے قریبی دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے اور اس وعدے پر کہ 15 دن بعد اسے وہ پیسے ڈبل ملیں گے۔ اور کیونکہ پاکستان میں اور شاید پوری دنیا میں لالچ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس ہمسائے نے پیسے ڈبل ہونے کے لالچ میں اسے پیسے دے دیے، اور 15 دن بعد ڈبل شاہ نے وہ پیسے کہیں سے بھی کر کے اسے ڈبل کر کے واپس کر دیے۔ اور جب ایک انسان کے پیسے ڈبل ہوئے تو اس نے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں کو یہ بات بتائی، تو 1 ماہ بعد اس کے پاس 150 کلائنٹ سے اور لاکھوں روپیہ تھا۔ تو اس کا طریقہ واردات کچھ یہ تھا کہ جو لوگ اسے پیسے جمع کرواتے تھے وہ ان کو 15 دن میں ڈبل کر کے دیتا تھا، اور پھر یہ کام 1 مہینے پر چلا گیا اور بڑھتے بڑھتے 2 ماہ اور آخری وقت میں 70 دن تک یہ وقت چلا گیا تھا۔ یعنی آخری ٹائم جب وہ پکڑا گیا تب وہ 70 دن میں پیسے ڈبل کر کے واپس کرتا تھا۔ نیب کی تحقیقات کے مطابق یہ سکیم 42,000 لوگوں کو افیکٹ کر گیا اور 7 ارب روپے ایک عام آدمی پاکستان کی عوام سے چھین کر لے گیا۔ لیکن نیب نے ڈبل شاہ پر کیسز بنائے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی گواہ یا ثبوت پیش نہیں ہو سکا، کیونکہ ہر کوئی اسی انتظار میں تھا کہ ڈبل شاہ ان کے پیسے ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ لیکن ایک لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد جولائی 2012 میں ڈبل شاہ کو 14 سال کی قید ہو گئی، لیکن کیونکہ وہ 5 سال کی سزا پہلے ہی کاٹ چکا تھا اور 2 ارب روپے اس سے پہلے ہی ریکور کیے جا چکے تھے، تو اگر وہ باقی کے 5 ارب روپے نیب کو واپس کر دیتا تو اس کی سزا ختم ہو سکتی تھی۔ لیکن کیونکہ وہ ایک شاطر ذہن کا مالک تھا تو اس نے 2 سال قید میں گزارنے کے بعد ان 5 لاکھ روپوں پر اپنا حق سمجھا، اور 15 مئی 2014 کو وہ اپنی 7 سال کی قید کاٹ کر واپس آیا اور ایک ارب پتی شخص بن کر جیل سے واپس آ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا استقبال ایک فاتح شخص کی طور پر کیا گیا۔ اس کے حواریوں نے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، مسجدوں میں اس کی آنے کے اعلانات کیے گئے، شادیانے بجائے گئے، خوشیاں منائی گئیں، اور ایک سکیمر جو 46,000 لوگوں کو سکیم کر چکا تھا اس کو ایک ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ لیکن یہ پیسہ دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے۔ ان 5 ارب روپوں کے ساتھ صرف 1 سال بعد 30 اکتوبر 2015 کو سید سبط الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کا نام رہتی دنیا تک ایک چور، دھوکے باز اور فراڈیے کے لیے جانا جاتا رہے گا۔ اس لیے آپ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن کس طرح کما رہے ہیں یہ ضرور سوچیں، کیونکہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ضرور ہے۔ تو آپ کا نام لوگ کن الفاظ میں یاد کریں گے، آپ کی نسلیں کن الفاظ میں آپ کو یاد کریں گی، یہ میٹر کرتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ سونے دے حوالے۔